تو چٹان صاحب بات کر ٹھیک ہے جی، پوائنٹ ٹیکن. آپ نے کہا کہ اگر مجبوری ہے تو ہم آئندہ الیکشن کی طرف اگر نہ جائیں جمہوریت کو بچانے کے لیے، تو یہی لاجکس تو پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی دی گئی تھی نا، کہ ملک کو بچانا ہے، جمہوریت کو بچانا ہے، جو کہ ایسا نہ ہو سکا، ڈیلیور نہ کر سکی پی ڈی ایم کی حکومت. سب نے وزارتیں بھی انجوائے کیں، لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت کا وقت ختم ہوا تو پھر گلے شکے اور ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا. الیکشنز ہوئے، رزلٹ آتا ہے تو پھر سے آپ لوگوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں. تو پھر پبلک کنفیوز ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے، اس میں کوئی ہمارے لیے جمہوریت کے لیے پارٹیز نہیں بیٹھتی، یہ صرف بندر بانٹ ہوتی ہے. صرف یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ فلاں منسٹری ہمارے پاس، گورنرشپ فلاں صوبے کا آپ کے پاس، یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. اصل مقصد یہ ہے عوام کو ڈیلیور کرنا نہیں ہے. ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلی بار جو ہم ملے تھے، اس سے پہلے حالات آپ کو پتا تھا کہ ملک بالکل ڈیفالٹ ہو چکا تھا، ملک بینک کرپٹ ہو چکا تھا، اور اگر خدا نخواستہ ہو جاتا تو پھر آپ دیکھ لیتے کہ مہنگائی کی کیا حالات ہوتے، مہنگائی پی ڈی ایم نے ڈالر بڑھا کا کے ریٹ دی کہاں سر. پہ ہوتا. مہنگائی کی جی شرح کہاں پہ تھی جب آپ چھوڑ کے گئے تھے؟ بالکل، آپ یہ بالکل بجا فرما رہی ہے کہ مہنگائی میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی، لیکن ملک کو ہم نے بچا دیا، ڈیفالٹ کرنے سے، بینک کرپٹ ہونے سے بچا لیا. اور اگر ہماری بات کو مان لیتے مسلم لیگ نون، مفتہ اسماعیل کو نہیں ہٹاتے، تو اس اقدار کو نہیں لاتے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، جس طرح عمران خان صاحب نے یو ٹرن لیا تھا، اگر اس طرح اس اقدار صاحب یو ٹرن نہیں لیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اقتصادی لیول پہ بھی ہم کچھ اچھی پرفارمنس کر سکتے. بہت زیادہ اچھی تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے حالات معیشت کے بہتر ہوتے. ٹھیک ہے چٹان لیکن صاحب، بس ابھی اس پیپلز وجہ پارٹی سے کی سیٹیں جو ہے نون لیگ سے کم ہیں. اگر دوبارہ سے اگر ایسا ہی ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کی بات نہ مانی، وزیر خزانہ کے حوالے سے آپ کی بات نہ مانی، فورن پالیسی پہ آپ کی بات نہ مانی، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر کیا 6 مہینے سال بعد حکومت ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، نئے الیکشنز ہوں گے، کیا ہوگا؟ یا 5 سال آپ چلتے رہیں دیکھیے گے ایسے ہی؟ جی، یہ سوال تو آپ تب کر سکتے ہیں جب ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں اور ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. ابھی ٹھیک ہے. تک تو ہمارا فیصلہ نہیں ہوا ہے. ہمارے فیصلے تو کرتے ہیں سی سی کی میٹنگ میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک آج ہے. 7 بجے ہمارا سی سی کا میٹنگ ہے، تو اس آپ میں سب چٹان سے صاحب، آپ پہلے مجموعی طور پہ زرداری صاحب الیکشن ہمیں. سے اس دفعہ مطمئن ہیں؟ جی آپ بحیثیت سیاستدان اس دفعہ مجموعی طور پہ جو الیکشن کا انعقاد کیا گیا، آپ مطمئن ہیں اس پروسیس سے؟ دیکھیے جی، اس 2024 کے حد تک تو الیکشن. میں کہہ سکتا ہوں کہ 5 بجے تک جو الیکشن ہوا تھا ہوں. تو وہ بالکل اس میں کوئی منظم دھاندلی کا مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. 5 بجے کے بعد لوگ الزامات لگاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے تعداد میں آزاد ارکان جیتے ہیں، کیونکہ 2 نیریٹیو پیش کیا جاتا تھا. ایک نیریٹیو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو ہرائیں گے، تو پی ٹی آئی نے بھی بہت تعداد میں سیٹیں نکالی. دوسرا یہ تھا کہ یہ سارا مینجمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کے لیے ہو رہا ہے، تو نون لیگ نے بھی کوئی سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کیا. تو اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنا شور کیا جاتا ہے اور جتنا واویلا کیا جاتا ہے، اتنا اس الیکشن میں ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب تو الیکشنز ہو گئے ہیں نا، اب تو آپ اندر کی بات بتا سکتے ہیں. آپ کی جو سی سی میں لاسٹ ٹائم میٹنگز ہوئی تھیں الیکشن سے پہلے، آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ آپ کتنی سیٹیں نکالیں گے پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر سے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو ایکسپیکٹیشن یہ تھے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آسانی سے سادہ اکثریت حاصل کر لیں گے، اچھا، اور آپ کچھ کا کنکلوژن یہ تھا سادہ اتحادی اکثریت لیں گے؟ جماعتوں کے ساتھ ملا کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو